السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج کلاس نمبر 57 ہے، جس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 سے 29 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آج کی آیتوں میں اللہ رب العالمین پچھلی آیتوں سے جوڑ کر پہلے تو اہل کتاب یہودیوں کا تذکرہ کر رہا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین اپنی قدرت اور اپنی طاقت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی، انہیں تورات دی، ان کو کچھ کتاب کا حصہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اب جب ان کو قرآن کی طرف بلایا جا رہا ہے، یعنی تورات تمہارے پاس آئی، اس میں یہ پیشین گوئی موجود تھی کہ آگے قرآن آنے والا ہے، ان کو کتاب دی گئی، اب جب ان کو اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی طرف بلایا جا رہا ہے تو ان میں سے بہت سارے لوگ، بہت ساری جماعتیں پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں۔ ثم یتولی فریق منہم، جبکہ ان کو پتہ ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، لیکن پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں۔ وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے، وہ چھوڑنے والے، وہ بھاگنے والے۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ صرف کچھ دنوں کے لیے ملے گی، یعنی ہم گناہ کر لیں، خطا کر لیں، نبی کو مانے نہ مانے، کتاب کو مانے نہ مانے، جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، ہمیں تو صرف کچھ دن جہنم میں رہنا، بعد میں ہم آزاد ہو کر جنت میں چلے جائیں گے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کو اس بات نے دھوکے میں ڈال دیا ہے جس کو وہ خود گڑھتے ہیں، یہ ان کی من سے بنائی ہوئی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں ایسا نہیں کہا کہ انہیں آگ نہیں پہنچے گی، ان کی بے عملی پر انہیں سزا نہیں ملے گی، سزا ملے گی، لیکن انہوں نے اپنے اعتبار سے جو بات بنا لی ہے، اس بنائی ہوئی بات کے مطابق یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ایسا کرنا جبکہ غلط ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، کیا ہوگا اس دن، کیسا ہوگا اس دن کہ جب ہم ان کو جمع کریں گے جس دن میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر نفس کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس دن کیا ہوگا؟ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ دھوکے میں ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کچھ دن جہنم میں جائیں گے، تو اس دن کیا ہوگا جب ہم لوگوں کو جمع کریں گے اور اس دن میں کوئی شک نہیں ہے، کنفرم ہے، یقینی ہے، اور اس دن ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ رب العالمین جو ساری بادشاہتوں کا مالک ہے، یعنی جتنی دنیا کی قدرت، طاقت، قوتیں ہیں، ان کا مالک ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔
وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ، اور ساری جو بھلائی ہیں اسی تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، تو دن میں رات کو، رات میں دن کو داخل کرتا ہے، دن میں رات کو داخل کرتا ہے، یعنی دن چل رہا ہے، چلتے چلتے اچانک رات انٹری کر لیتی ہے، رات چل رہی ہے اچانک دن انٹری کر لیتا ہے، تو یہ سب کرنے والی ذات تیری ہے۔ تو تخرج المیت من الحی، اور اللہ رب اللہ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور تو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، یعنی ایک مرغی ہے انڈا دے دیتی ہے، انڈا مردہ نظر آتا ہے، اور اسی طریقے سے انڈے سے زندہ مرغی نکل جاتی ہے، یہ سب کرنے والی ذات بھی تیری ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، بہت زیادہ رزق دیتا ہے، بہت زیادہ مال دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسی قدرت والا ہے، کیسی طاقت والا ہے، یعنی ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کیسی قدرت اور طاقت والا ہے، اور رزق اللہ کا اختیار ہے، رزق اللہ دیتا ہے، بے حساب دے، چھین لے، بند کر دے، چالو کر لے، یہ صرف اللہ رب العالمین کا اختیار ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک نصیحت کر رہا ہے کہ مومن کافروں کو، یعنی مومن کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی اور دوست نہیں بناتا ہے، رازدار نہیں بناتا، خاص دوست نہیں بناتا ہے، یعنی مومن اپنا دوست مومن کو ہی بناتا ہے، کافر کو نہیں بناتا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور اگر کوئی ایسا کام کرے فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو وہ اللہ کے ذمے میں نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی لینا دینا نہیں ایسے انسان سے جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رازدار بنائے۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، سوائے اس کے کہ تم ڈر کی وجہ سے ان سے کچھ رشتہ بناتے ہو، کچھ تعلقات بناتے ہو، ان کے ساتھ رہتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ہو، کاروبار کرتے ہو، تو ایک ظاہری صرف ایک رشتہ رکھتے ہو، ایک یعنی بالکل فارمل رشتہ رکھتے ہو، اس حد تک چلے گا، پر اس سے زیادہ رازدار کسی کو نہیں بنانا چاہیے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ رب العالمین اپنے آپ سے تمہیں ڈراتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانو، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم اپنے سینوں میں چھپاتے ہو، چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، سینے میں کیا ہے، کتنی گندگی ہے، کتنا حسد، کینہ، کپٹ، سب اللہ جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو اور جو دکھاتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین میں کیا ہے وہ بھی جانتا ہے، نہیں تیرا سینہ کون سی بڑی بات ہے، اللہ تو زمین کے سارے معاملات کو جانتا ہے، آسمان کے سارے معاملات کو جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، طاقت، قوت، اختیار اللہ رب العالمین کا ہے۔ تو جس کا اتنا زیادہ اختیار ہو تو کیا وہ آسمان کو نہیں جانے گا، زمین کو نہیں جانے گا؟ اور جو آسمان زمین کو جانتا ہو کیا وہ تجھے نہیں جانے گا؟ جس نے تجھے پیدا کیا وہ تجھے نہیں پہچانے گا؟ تیرے دل کے حال کو نہیں جانے گا؟ تیری تکلیف کو نہیں جانے گا؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو آج کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کئی اہم چیزیں ہمارے سامنے رکھی۔ پہلے اہل کتاب کے بارے میں بتایا کہ یہ کیوں حق کا انکار کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت سے ڈرایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بادشاہت تو اصل اللہ کا اختیار ہے، جسے چاہے بادشاہ بنائے، جسے چاہے فقیر بنائے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، بھلائی صرف اللہ کے اختیار میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بتایا، رات میں دن کو لانا، دن میں رات کو لانا، زندے سے مردہ، مردے سے زندے کو نکالنا، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ پھر اس کے بعد مومنوں کو نصیحت کی کہ مومنوں کو ہی اپنا رازدار بناؤ، خاص دوست بناؤ، غیروں کو اپنا دوست اور رازدار نہ بناؤ، سوائے کوئی معاملہ ہے، ڈر ہے تو ٹھیک ہے تم اتنا کر سکتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں سینے کی بات کو بتایا، دل کے راز کو بتایا کہ تیرے راز چاہے کوئی جانے نہ جانے اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز کھلی ہوئی ہے۔ آج کی آیتوں میں آئے ہوئے مشکل الفاظ، نصیبہ، اپورشن، ایک حصہ، ایک حصہ، نصیبہ مینس حصہ، غرہم، ڈیسیوڈ دیم، انہیں دھوکے میں ڈال دیا، یعنی وہ اچھا سمجھ رہے ہیں جبکہ اچھا نہیں، یہ دھوکے میں ڈال دیا۔ تنزع، یو ٹیک اوے، لے جاتا ہے، نکال دیتا ہے، چھین لیتا ہے، تنزع، چھین لیتا ہے۔ تعز، یو آنر، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو عزو، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ تذل، یو ہیومیلیٹیٹ، تو جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تولج، یو میک ٹو انٹر،
داخل کرتا ہے. تولج علاج مطلب ہوتا ہے داخل کرنا کسی چیز میں. تو یہاں پر رات میں دن کو داخل کرنا, دن میں رات کو داخل کرنا. تولج مینس داخل کرنا. یہ اللہ کی طاقت اور قدرت ہے. یحذرکم وانس یو, تمہیں اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے, خبردار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہا ہے میری اتنی طاقت, اتنا قوت, اتنا اختیار ہے, اس لیے اللہ کے بارے میں ذرا سوچو, اللہ تعالیٰ سے ذرا ڈرو. توقات کا جو ایک ورڈ آیا توقات, اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو پروٹیکٹ, حفاظت کے لیے. یعنی کئی مجبوری میں ہو, غیر مسلموں کے بیچ رہتے ہو, رشتہ رکھنا مجبوری ہے تو ٹھیک ہے, مجبوری جتنا رکھو, فارمل ریلیشن شپ رکھو, اس سے زیادہ غیر مسلم سے اپنے تعلقات کو کہ بالکل اپنے راز سارے لے جا کر اسے بتا دیں, اپنی پریشانیاں ساری اسے بتا رہے ہیں, بالکل دل کے حال ساری شیئر کر رہے ہیں. یہ چیزیں اسلام میں جائز اور صحیح نہیں ہیں کہ آپ غیر کو اس طریقے سے اپنا رازدار بنائیں. شریعت نے اس کو منع فرمایا ہے. اب اس کے بعد تدبر. آج کی آیتوں پر ہم نے کیا غور کیا؟ الحمدللہ آج کی آیتوں میں بہت ساری چیزیں غور کرنے والی اور غور کرنے کے قابل ہیں. سب سے پہلے سب سے بڑا گناہ ہے کتاب و سنت کی پیروی نہ کرنا. سب سے بڑا گناہ کتاب و سنت کی پیروی نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں کہا, اللہ نے انہیں کتاب کا حصہ دیا, پھر کہا بھئی تمہارے پاس تحقیق موجود ہے کہ قرآن آنے والا, نبی آنے والے ہیں, اب یہ کتاب اللہ ہے قرآن, اس کی پیروی کرو. کیا کرتے تھے؟ اعراض کرتے تھے, نہیں عمل کرتے تھے, نہیں مانتے تھے, قرآن و سنت سے بھاگتے تھے, قرآن و سنت کو اچھا نہیں مانتے تھے, قرآن و سنت کا انکار کرتے تھے. تو یہاں پر پتا چلا کہ سب سے بڑا گناہ ہے کتاب و سنت کی پیروی نہ کرنا, اس سے اعراض کرنا. کتنے سارے ہمارے یہاں بھی تو کرتے ہیں. آپ صاف صاف بتا دیجئے قرآن میں لکھا ہے یہ عمل کرو, یہ نماز پڑھو, یہ روزہ رکھو, یہ حج, یہ زکوٰۃ. اعراض کرتے, اپنے حساب سے عمل کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو نہیں بتایا گیا, ہمارے مولوی صاحب نے تو نہیں بتایا, ہمارے عالم صاحب فلاں صاحب نے تو نہیں بتایا. اپنے علماء کے لیے کتاب و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں, جبکہ کتاب و سنت کے لیے دنیا کو چھوڑا جا سکتا ہے. سب سے بڑی بات پتا چلی کہ سب سے بڑا گناہ ہے کتاب و سنت کی پیروی نہ کرنا, اس سے اعراض کرنا, منہ موڑ لینا. نیکسٹ, اپنے ہر مسئلے پہ حکم قرآن و سنت کو بنانا چاہیے. آپ کا کیسا ہی جھگڑا, کیسا ہی مسئلہ, کیسی پرابلم, گھر کا جھگڑا, باہر کا جھگڑا, کاروبار کا جھگڑا, تجارت کا جھگڑا, رشتہ داریوں کا جھگڑا, کیسے ہی جھگڑا, کیسے ہی مسئلہ, دین کا مسئلہ, کچھ بھی آ جائے, آپ کو حکم, فیصل, جج قرآن و سنت کو بنانا چاہیے. آپ کا جھگڑا سامنے رکھ دیجئے, قرآن سے اس کا حل پوچھئے, حدیث سے اس کا حل پوچھئے. اب حدیث اور قرآن جو حل بتا دے وہیں پر جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے, وہیں پر اختلاف ختم ہو جانا چاہیے, وہیں پر دوری ختم ہو جانا چاہیے. یعنی آپ کو قرآن اور سنت کو اپنے جھگڑوں کا فیصل بنانا چاہیے, اپنے جھگڑوں کا حکم بنانا چاہیے, اس حکم کو حکم مان کا فیصلہ کرنا اور کروانا چاہیے. پر ہم نے تو پورے اصول ہی بدل ڈالے. آج جو ہم پریشان ہیں نا, جو اللہ تعالیٰ کا اتنا عذاب ہے نا, کیونکہ ہم نے اصول بدل ڈالے. قرآن اور حدیث اصول بتا رہا ہے کہ اپنے جھگڑے کو لو اور قرآن کے سامنے لے کر آؤ. قرآن حدیث کہہ دے ٹھیک ایکسیپٹ کر لو, غلط چھوڑ دو, یہ ہم کو کہا گیا. پر ہم نے اصول الٹا کر دیا. ہم اپنے جھگڑے پر قرآن و سنت کو پیش کرتے ہیں. میرے فیور میں اگر جواب آیا تو قرآن قبول, میرے فیور میں نہیں آیا تو ہم قرآن حدیث کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اسی لیے عذاب آ رہا ہے, اسی لیے اللہ ناراض ہے. اللہ کہہ رہا ہے اپنا حکم قرآن و سنت کو بناؤ, یعنی تمہارا معاملہ قرآن پر پیش کرو, نہ کہ قرآن کو تمہارے معاملے پر پیش کرو. سمجھ رہے ہیں, ہم نے اصول بدلا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلیل کر دیا. نیکسٹ, علم کے بعد حق سے منہ موڑنا زیادہ بڑا گناہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جاہل, نہیں جانتا, بے عمل ہے, بات الگ ہے. ایک ہوتا ہے جاننے والا, آپ کو پتا ہے قرآن کی آیت کہہ رہی ہے, حدیث کہہ رہی ہے, ایسا عمل ہونا چاہیے, ایسا طریقہ ہونا چاہیے, ایسا کام کرنا چاہیے, ایسی نماز, ایسا روزہ, ایسی زکوٰۃ, ایسا حج. آپ کو علم ہے, علم ہونے کے بعد بھی اگر آپ منہ موڑ رہے ہیں آپ کا گناہ زیادہ بڑا ہے. کیونکہ یہاں پر اہل کتاب کو اسی لیے اللہ نے بار بار کہا کہ یہ علم کے بعد یہ عمل کیا کرتے تھے, تو وہ زیادہ بڑا گناہ ہے. نیکسٹ, دین میں اپنی مرضی سے باتیں بولنا انسان کو گمراہ کر کے جہنمی بنا دیتا ہے. دین میں اپنی طرف سے باتیں کرنا انسان کو گمراہ کر دیتا ہے, جہنم کے راستے پر ڈال دیتا ہے. کیسے؟ اوپر مثال دی کہ یہودی سارے گناہ کر رہے ہیں, اس کے بعد بولا جائے مت کرو تو کیا بولتے تھے, ارے ہم تو صرف تھوڑے ہی دن جہنم میں جائیں گے, کوئی ہمیشہ تھوڑی جہنم میں رہیں گے, تھوڑے دن تو چل جائے گا, اس لیے سارے گناہ کرو, کوئی مسئلہ نہیں. یہ بات کس نے بنائی تھی؟ خود انہوں نے. پر جب اپنی بنائی ہوئی باتوں پر عمل کیا گمراہ ہو گئے.
جہنمی ہو گئے، اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ نے بار بار کہا کہ اللہ ان سے ناراض، یہ مغضوب، یہ ضالین، یہ بھٹکے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے اعتبار سے بنائی ہوئی باتوں کو یہ دین مانا کرتے تھے۔ ہمارے یہی تو بدعت ہے، یہی تو بدعت ہے۔ 10 سال پہلے سسٹم الگ، 10 سال بعد الگ۔ آج آپ میت میں جا کر دیکھیے، 10 سال پہلے دفن کرتے وقت جو عمل ہوتے تھے، آج اس سے 100 گنا زیادہ بڑھا کر عمل کیے جا رہے ہیں۔ یہ چیز قبر میں ڈالی جائے گی، دفن کرنے کے بعد 2 لوگ انگلی لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ادھر سے کچھ پڑھا جا رہا ہے، ادھر سے کچھ پڑھا جا رہا ہے۔ کتنی بدعتیں ہیں جنہیں ریگولر ایڈ کیا جا رہا ہے دین کے نام پر، اور اسے کوئی برا بھی نہیں مان رہا ہے۔ کیوں؟ دھوکے میں، کوئی برا نہیں مان رہا، اچھا ہی تو کام کر رہے ہیں۔ دقت کیا ہے؟ دقت یہ ہے کہ شریعت میں ثابت نہیں ہے، جب تک ثابت نہ ہو آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ شریعت ایسے عمل کو پسند نہیں فرماتی۔ نیکسٹ، بادشاہت، طاقت، قوت صرف اللہ کا اختیار ہے۔ بادشاہت، قوت، اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو بادشاہ بنانا، ذمہ دار بنانا، اسٹیٹس دینا، رتبہ دینا، پیسہ دینا، صرف اللہ کا اختیار۔ تو مانگو کس سے؟ اللہ سے نا۔ ہمارے یہاں تو نہ جانے کہاں کہاں مانگتے پھر رہے ہیں لوگ۔ جب ملک اس کا، طاقت اس کی، بادشاہت اس کی، قوت اس کی، بادشاہ وہ دینے والا، وہ عطا کرنے والا وہ، تو مانگو اللہ سے۔ سب کچھ اسی کا اختیار ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ دنیا، آخرت، سارا، جنت، جہنم، زمین، آسمان، سب چیز صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ تو اللہ سے مانگو نا۔ عزت، ذلت، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا عطا کرنے والا خود اللہ رب العالمین ہے۔ نیکسٹ، اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک بڑی پیاری بات بتائی کہ کبھی کبھی دین کو مانتے ہوئے بھی انسان غلط کر سکتا ہے۔ دین کو مانتے ہوئے بھی غلط کر سکتا ہے۔ اس کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں، غور کرنا، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ دین پر، اور دین مان رہا ہے، وہ دین مان کر بھی عمل کرے پھر بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ یہودی دین مانتے تھے، دین کو پر قبول کیا اللہ نے؟ وہ مانتے تھے ہمارے دین میں ہے کہ ہمیں جہنم نہیں ملے گا، ہمارے دین میں قرآن کو نہیں ماننا ہے، ہمارے دین میں اللہ کے نبی کو نہیں ماننا، دین مان کر غلط کر رہے تھے۔ تو دین مان کر بھی غلط ہو سکتا ہے۔ جو ہمارے یہاں بدعتیں کرتے ہیں نا لوگ، دین مان کر ہی تو کرتے ہیں۔ ارے یہ پڑھنا تو دین ہے، یہ پڑھنا تو دین ہے، یہ عمل تو دین ہے، نہیں کیے تو گمراہ ہو جاؤ گے، نہیں کیے تو فلاں فلاں ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی دین کے نام پر بھی انسان گناہ پر عمل کرتا ہے، گمراہی پر عمل کرتا ہے۔ یہ بات پتہ چلی۔ ضروری نہیں کہ ہر گمراہی پر عمل کرنے والا دین کا نام استعمال نہ کرے، گمراہی پر عمل کرنے والا بھی دین کا نام استعمال کر سکتا ہے۔ اس لیے ہر دین کی دعوت دینے والے سے گمراہی میں مت آئیے، یہ تلاش کیجئے کہ جو باتیں بتا رہا ہے وہ کتاب و سنت میں ثابت ہے یا نہیں ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ نیکسٹ، اللہ رب العالمین نے زندے سے مردہ اور مردے سے زندہ کو پیدا کرنے کی مثال دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک داعی کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالوں کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ وہ، اب یہاں پر اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ اللہ کی قدرت کیا ہے کہ وہ زندے سے مردے کو نکالتا ہے، مردے سے زندے کو نکالتا ہے، مرغی سے انڈا نکالتا ہے، انڈے سے پھر مرغی نکالتا ہے۔ یہ طاقت کس کی؟ انڈے میں بنانے والا کون؟ انڈے میں ہم نکالتے ہیں، کیا نکلتا ہے؟ زردی اور سفید وہ نکلتا ہے، دونوں طرح کے مادے نکلتے ہیں۔ اس کو کون ہے مرغی بنانے والا؟ کون ہے چوزا بنانے والا؟ اللہ رب العالمین۔ مثالوں سے سمجھانے سے بات زیادہ کلیئر ہوتی ہے۔ ایگزامپلز دے کر آپ باتوں کو اگر سمجھائیں گے نا، آپ کی باتوں میں زیادہ اثر آئے گا۔ تو اس لیے صرف کنٹینیوسلی باتیں کر لینا، تقریر کر لینا کبھی کبھی کافی نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایگزامپلز کو بھی ایڈ کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی نئے وسائل، نئے ذریعوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ جتنے ایفرٹس آپ کے پاس ہو سکتے ہیں سارے لگا دیجئے دعوت کے راستے میں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت میں اثر ڈالے گا۔ تو دعوت میں ایفرٹس کو بھی استعمال کرنا چاہیے، ایگزامپلز کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ یہ بات ہمیں یہاں پتہ چلی۔ اس کے بعد انسان کو چاہیے کہ قدرت کے نظام پر غور کرے اور صرف اللہ پر بھروسہ کرے۔ انسان کو چاہیے کہ قدرت کے نظام پر غور کرے اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ کیا ہے قدرت؟ کیسا وہ بنانے والا، کیسا وہ پیدا کرنے والا، کیسا وہ عزت ذلت کا اختیار رکھنے والا۔ اتنا بڑا آسمان ٹکایا ہے، اتنی بڑی زمین کو بچھایا ہے، پہاڑوں کو لگایا ہے، انسان کو بنایا ہے، اس میں خون بھی ہے، اس کے اندر نہ جانے کتنے قسم کے مادے رکھے ہیں اللہ رب العالمین نے۔ آنکھیں کیسے دیکھتی ہے، ریٹینا کیسے کام کرتا ہے، کان کیسے سنتے ہیں، زبان کیسے ٹیسٹ کرتی ہے، مزہ لیتی ہے، لذت لیتی ہے۔ ہر چیز میں اللہ کی قدرت، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی تاثیر۔ دور مت جاؤ، صرف اپنی باڈی پر غور کرو، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت پتہ چل جائے گی، اس کی عظمت پتہ چل جائے گی، پتہ چل جائے گا وہ کتنا باریک پیدا کرنے والا، کتنی باریک چیزوں کو بنانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر آپ جتنا غور کرو گے نا، اتنا اللہ تعالیٰ پر آپ کا بھروسہ انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گا۔ نیکسٹ، ایک اور اہم چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ عزت ذلت جب اللہ کا اختیار ہے تو ہمیں اپنے آپ کو منافقت سے بچانا چاہیے۔ عزت دینے والا بھی اللہ، ذلت دینے والا بھی اللہ۔
اب ہم غیروں کے تلوے چاٹ رہے ہیں، ان کے سامنے ان جیسے بن رہے ہیں، ان کے سامنے بے نمازی بن رہے ہیں، ان کے سامنے اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو بے پردہ لے کر ان کی شادیوں میں جا رہے ہیں، ان جیسے وہ کھانا کھلا رہے ہیں ویسے ہم کھانا کھا رہے ہیں، کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں، مرد و زن کا اختلاط کروا رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں منافقت بھری ہوئی ہے نا، کہ ایک طرف دین کا خوب نام لیں گے اور ایک طرف اپنے گھر والوں کو بالکل بددین بنا کر پیش کریں گے، انہیں یہ لگتا ہے کہ اس سے عزت ملتی ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے عزت دینے والا صرف اللہ ہے، ذلت دینے والا صرف اللہ ہے۔ تو جب عزت ذلت دینے والا وہ ہے تو میں ایک جیسی زندگی گزاروں نا، کیوں منافق والی زندگی گزاروں کہ کہیں کچھ اور کہیں کچھ اور، ایک جیسی زندگی بناؤ۔ عزت ذلت صرف اللہ کا اختیار ہے، اس سے عزت مانگو، غیروں کے آگے مت جھکو، غیروں کے آگے اپنے سنوں کو مت جھکاؤ، غیروں کے آگے اپنی عصمت اور عزتوں کو پامال مت کرو۔ عزت ذلت صرف اللہ کا اختیار ہے، جم کے رہو، ڈٹ کے رہو، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور مدد کرے گا۔ نیکسٹ، رزق کا دینے والا صرف اللہ ہے، روزی اسی سے مانگو۔ آج دیکھو ہمارے یہاں روزی کے نام پر کتنا شرک ہوتا ہے۔ کاروبار نہیں چل رہا ہے، یہ لٹکا لیجئے، یہ باندھ لیجئے، وہ گلے میں پہن لیجئے، یہ سارے کام کر لیجئے، مٹکی لے آئیے، مٹکی کو جلائیے، نہ جانے کتنے عمل لوگ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے رزق کا دینے والا صرف اللہ ہے، ترزق من تشاء بغیر حساب، جسے چاہتا بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو رزق دینے والا تو صرف اللہ رب العالمین ہے نا، کچھ نہیں کرنا ہے، فرض نماز پڑھنا ہے، ہاتھ اٹھانا، بولنا، بس دے دے، روزی انشاءاللہ آ جائے گی۔ وہ دینے والا تو وہی ہے نا، ایک ہی ہے نا، ایک ہی در ہے نا، ایک ہی رب ہے نا، ایک ہی خالق مالک ہے نا، کہیں سے بھی مانگو دے گا وہی۔ پر کہیں اور سے آؤ گے تو شرک کے ساتھ آؤ گے، گنہگار ہو جاؤ گے۔ ڈائریکٹلی آؤ گے توحید پر رہو گے، اللہ تعالیٰ رزق بھی دے گا اور انشاءاللہ آخرت میں جنت بھی عطا کرے گا۔ رزق دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اس سے خوب مانگو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ روزی عطا کرے گا۔ نیکسٹ، مومن کو چاہیے کہ اپنا رازدار دوست صرف مومن کو بنائے، غیروں کو نہیں۔ جن کا آپ کو بھروسہ نہیں، جن کے دین کا بھروسہ نہیں، جن کی شریعت کا بھروسہ نہیں، جن کے عمل کا بھروسہ نہیں، جن کی چاہت پسند ناپسند کا بھروسہ نہیں، انہیں نہیں، اپنا رازدار بنائیں مومنوں کو، ایمان والوں کو، اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل رکھنے والوں کو اپنا رازدار بنانا چاہیے، غیروں کو اپنا رازدار نہیں بنانا چاہیے۔ ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلی کہ گناہ کی وجہ ہوتی ہے ایک، کہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے، دوسرا کسی کی طاقت نہیں ہے۔ یہ دو وجہ ہوتی ہے گناہ کرنے کی، ایک کسی کو پتہ نہیں، دوسرا کسی کی طاقت نہیں۔ اللہ یہاں پر دونوں چیز بتا رہا ہے کہ اللہ کو پتہ بھی ہے اور طاقت بھی۔ گناہ چھوڑنے کے لیے ان دو باتوں کو یاد رکھیں، اللہ کو پتہ بھی ہے اور اللہ کی طاقت بھی ہے۔ اور اگر کر رہے ہیں تو یہ دو وجہ ہوتی ہے، کسی کو پتہ نہیں، کسی کی طاقت نہیں۔ اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کو پتہ بھی ہے اور اللہ کی طاقت بھی ہے تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ دو بنیادی چیزیں اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائی۔ نیکسٹ، ایک دل میں یا تو حرام رہتا ہے یا حلال رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا، ان تخفوا ما فی صدورکم، تم جو اپنے سینے میں چھپاتے ہو نا اللہ سب جانتا ہے۔ اس کے اوپر کی آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دل میں یا تو حلال رہے گا یا حرام رہے گا، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں۔ حرام آئے گا حلال چلا جائے گا، حلال آئے گا حرام چلا جائے گا۔ آپ اپنے دل کو، اپنے سینے کو حلال سے بھرو، حرام سے بچاؤ، حرام سے دور کرو۔ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو حلال سے بھرو گے، اللہ تعالیٰ حرام کو آپ سے دور کر دے گا، غلط کو آپ سے دور کر دے گا، گناہ کو آپ سے دور کر دے گا۔ تو جتنا زیادہ ممکن ہو اپنے آپ کو حلال سے بھریں۔ حلال دل میں رہتا ہے تو حرام خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ، دنیا کی مصلحتوں کے لیے لوگوں سے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں۔ ایک انسان ہے، آپ کو اس پر بھروسہ نہیں ہے، وہ غیر ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن دنیاوی فائدے کے لیے اس سے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا، الا ان تتقوا منہم تقا، سوائے کہ تم پروٹیکشن کے لیے ان کے ساتھ تعلقات بناؤ۔ ایک بات الگ ہے کہ ٹھیک ہے میں محفوظ ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا ویسا نہیں ہوگا، ایک دنیا میں رہتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے تعلقات بنائے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا کو بچانے کے لیے تعلقات، پر تعلقات بھی فارمل، نہ کہ راز والے، گہرائی والے، ولایت والے، ایکسٹرا محبت والے۔ وہ تعلقات صرف مومن کے ساتھ ہوں گے، غیروں کے ساتھ ایسے تعلقات بنانا آپ کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آتا ہے ہمارا آخری ٹاپک، عمل۔ آج کی آیتوں پر ہمیں کیا عمل کرنا ہے؟ پہلی چیز، قرآن اور سنت کو اپنے لیے فیصل اور حکم بنائیے۔ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی بات، کوئی بھی اختلاف، کوئی بھی ٹینشن، کوئی بھی فکر، کوئی بھی غم، کچھ بھی مسئلہ آ جائے، قرآن سنت، بات ختم۔
طلاق کا مسئلہ ہے قرآن سنت، نکاح کا مسئلہ ہے قرآن سنت، جھگڑا ہے قرآن سنت، مسجد کا مسئلہ قرآن سنت، فیملی کا مسئلہ قرآن سنت۔ قرآن جو کہہ دے گا میں مان لوں گا، حدیث جو کہہ دے گی میں مان لوں گا، میں اسے اپنی زندگی بنا لوں گا، میں اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لوں گا۔ ایک مومن کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن و سنت کو اپنے لیے فیصل بناتا ہے، اپنے لیے حکم بناتا ہے، اس پر رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے۔ یہ مومن کی زندگی ہوتی ہے۔ نیکسٹ، بدعت ہر حال میں حرام ہے، بدعت کبھی اچھی نہیں ہوتی۔ بدعت دین میں اپنے اعتبار سے چیزوں کو داخل کرنا، اپنے اعتبار سے بھلائی سمجھ کر چیزوں کو داخل کرنا، یہ حرام ہے، کبھی حلال ہونے والا نہیں۔ ورنہ یہودیوں کا یہ قول بھی حلال ہو جائے۔ یہ یہودی کہتے تھے کہ ہم تو کچھ دن جہنم میں جائیں گے پھر نکل جائیں گے، بدعت ہی تو تھی، اللہ نے تو حکم نہیں دیا تھا، خود سے بولتے تھے پر نام استعمال کرتے تھے دین کا، اللہ نے قبول کیا نہیں۔ ویسے ہی آپ اگر بدعت لے کر آؤ گے دین کے نام پر کہ صاحب نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، روزہ ہی تو رکھ رہے ہیں، یہ عمل ہی تو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ عزت کی دعا اللہ سے مانگو، اللہ عزت دے، اللہ سربلندی دے، اللہ طاقت دے، اللہ قوت دے، اللہ بادشاہت دے، اللہ تعالیٰ اختیار دے، اللہ تعالیٰ خوب طاقت اور قوتوں سے ہمیں نماز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، کیونکہ وہی عزت وہی ذلت کا اختیار رکھتا ہے، وہی بادشاہت دینے اور چھیننے کا اختیار رکھتا ہے، اس لیے اس اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ دعا مانگنا چاہیے۔ نیکسٹ، اللہ کی قدرت پر غور کرنا چاہیے۔ روشن دن، روشن سورج، اچانک اس کا ڈوب جانا، چاند کا آ جانا، اندھیرے کا آ جانا، رات کا آ جانا، کون ہے یہ سب سسٹم چلانے والا؟ کون ہے سورج اور چاند کو ان کی گردش پر چلانے والا؟ کون ہے آسمان کو اندھیرا کرنے والا، دن میں روشنی دینے والا؟ کون؟ اللہ رب العالمین۔ کون ہے ماں کے پیٹ سے بچے کو پیدا کرنے والا، ایک زندے سے مردے کو، مردے سے زندے کو پیدا کرنے والا؟ اللہ کی قدرت پر غور کرو، اللہ کی طاقت پر غور کرو۔ جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوتوں پر غور کرو گے نا، انشاءاللہ رب العالمین کون ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور اس کے لیے اگر ممکن ہو تو ٹریولنگ، سفر بھی کیا کرو، الگ الگ منظر کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، گھومنے کی جگہوں پر جاؤ اور پھر دیکھو سبحان اللہ، اللہ کیا بنانے والا ہے، کیسے کلر کلر کے فلاور بناتا ہے، کیسے کلر کلر کی مچھلیاں بناتا ہے، کیسے جانوروں کو بنایا، انسانوں کو بنایا، کتنی ساری چیزیں اللہ نے بنائی۔ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا پتہ چلتا ہے۔ نیکسٹ، آخری چیز، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھو۔ طاقت اسی کی، قوت اسی کی، اختیار اسی کا، سب کچھ اسی کا۔ اپنے سینے کے راز سے بھی ڈرو کہ اللہ تعالیٰ اگر پکڑ کرنے پر آ گیا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہمیں کون بچائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کا خوب ڈر رکھو، خوب ڈر رکھو اور اس کی بہت زیادہ فکر کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہی پر آج ہماری بنیادی باتیں مکمل ہوئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اے الہی مولا رب العالمین، خالق مالک رحمان رحیم، تو غفور، تو غفار، تو رحمان، تو رحیم، تو اول، تو آخر، تو ظاہر، تو باطن۔ اے اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔